بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سیکھ لیتے ہیں میں ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پہلے زمین کی ملکیت زیادہ تھی لیکن اب ریکارڈ میں کم شو ہو رہی ہے یا بالکل بھی شو نہیں ہو رہی، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کافی سارے پوائنٹس اور ان کا آنسر یہاں پر میں نے جو ہے وہ لکھ لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تفصیل میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی ہے۔ اس ویب سائٹ پر اگر آپ آئیں گے registryخرچہ.com تو سمپل ایک کلک پر آپ کو جو رجسٹری کا خرچہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ بھی اماؤنٹ آپ لکھتے ہیں فار ایگزامپل اور یہاں پہ کیلکولیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے سارے جو ٹیکسز ہیں اور اماؤنٹ میں ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ڈی سی ریٹ پر رجسٹری کروانی ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے ڈی سی ریٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں جو پنجاب کا چل رہا ہے۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب چاہے آپ کی جو زمین ہے وہ آپ نے خود پرچیز کی ہے یا آپ کو وراثت میں آئی ہے، دونوں کیسز میں یہ جو ہے یہ آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں یہ لاگو ہیں۔ اب چاہے غفلت کی وجہ سے آپ زمین یا اس کے کاغذات سے متعلق کوئی خبر گیری نہیں رکھتے، کچھ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ زمین کہاں پہ ہے، کتنی ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، یا آپ کسی بھی وجہ بیرون ملک مقیم ہے یا کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے آپ ٹائم نہیں دے پاتے، نہ ڈاکومنٹس کو پرکھتے ہیں، تو اب کافی عرصے کے بعد جب آپ کو کسی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے زمینی ڈاکومنٹس کے بارے میں تو آپ جا کے چیک کرتے ہیں۔ چاہے آپ پٹواری کے پاس چیک کریں جا کر، چاہے آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پہ جا کے چیک کریں، چاہے آپ آن لائن چیک کریں اس ویب سائٹ پر آ کر۔ اس ویب سائٹ پر آ کر کیسے چیک کیا جاتا ہے ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ زمین کا ریکارڈ آن لائن چیک کرنے کا صحیح طریقہ، اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، یہ 1 مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ تو اب دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کا ریکارڈ کم شو ہو رہا ہے زمین کا یا بالکل ہی شو نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وجوہات میں ایک وجوہات یہ ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہی کسی رشتہ دار نے یا پٹواری سے ملی بھگت کر کے، تحصیلدار سے ملی بھگت کرتے، جو بھی ریونیو عملہ ہے، ایون کہ سب رجسٹرار عملہ کہہ لیں اگر رجسٹری کروائی ہے تو دھوکہ دہی فراڈ سے زمین اپنے نام پہ کروا لی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں، کیونکہ وراثتی جائیداد میں عموماً رشتہ دار ہی دھوکہ دے سکتے ہیں اور باہر کا بھی شخص جو ہے ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہوگا کہ فراڈ یا دھوکہ دہی سے کسی بھی شخص نے اپنے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ زمین ٹرانسفر کروا لی، ایک تو یہ ہوگا۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو نے ڈاکومنٹس نکلوانے ہیں، پٹواری سے پتہ کرنا ہے کہ آپ کی جو زمین تھی یہ پہلے کتنی تھی، وہ پرانے ڈاکومنٹس آپ کے پاس اگر موجود ہیں، پرانے ڈاکومنٹس آپ دیکھیں کہ کس کھیوٹ میں آپ مالک تھے، کھیوٹ سے چینج ہوئی نہیں ہوئی، کتنے عرصے بعد ہوئی، وہ سارے آپ دیکھیں پرانے کھیوٹوں کے، پرانے جو خسرے نمبرات ہیں، خسرہ نمبر تو عموماً چینج نہیں ہوتا لیکن کھیوٹ جو نمبر ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ یہ سارا ریکارڈ دیکھیں اور یہ چیک کریں کہ آپ کی جو زمین تھا اس کا کتنا شیئر کس کو گیا، کیسے گیا، انتقال ہوا، رجسٹری ہوئی، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کینسلیشن میں جانا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی سے، فراڈ سے ہوا، اس میں کلیریکل مسٹیک نہیں تھی عملہ کی، تو آپ نے جو ہے اس کو سول کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ سول کورٹ یعنی جس کو دیوانی عدالت کہتے ہیں، وہاں پہ چیلنج کرنا ہے اور دعویٰ کینسلیشن کا اس میں دائر کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بھی ٹائم رکھا گیا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر کر دیتے ہیں 5 سال 10 سال تو یہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کا 3 سال لمٹ ہوتی ہے جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ جو ہے فراڈ سے یہ انتقال یا رجسٹری ہوئی ہے اور آپ کی زمین کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ سیکنڈ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو جمع بندی پریپیئرز ہوتی ہیں تقریباً ہر 4 سال بعد جو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں عملہ کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ وہ جو پرانی جمع بندی سے نئی جمع بندی میں جو ہے ڈیٹا شفٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کلیریکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ کوئی پٹواری یا جو عملہ ہے ان کا لکھ رہا ہے کہ اس میں یہ شخص مالک ہے، اس کھیوٹ میں مالک ہے، اتنا مالک ہے، اور اب بھی وہی سیم ایز ڈیٹو کاپی کرتے کرتے کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ ڈیٹا کم لکھا جاتا ہے، جو اس کی زمین کی ملکیت ہے وہ کم لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ نے دینی ہے اپلیکیشن،
اوپر والے کیس میں آپ نے دعویٰ دائر کرنا تھا، اس کیس میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے سمپل، اور دینی ہے ریونیو آفیسر کو، ADCR کو، یعنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر۔ ADC سے بنتا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور R سے بنتا ہے ریونیو۔ تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کہیں ہوتے ہیں جو ڈپٹی کمشنرز کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی معاونت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو الگ الگ ان کو ذمہ داریاں سونپی ہوتی ہیں۔ تو ریونیو کے میٹر ADCR ڈیل کرتا ہے۔ تو آپ جو بھی آپ کا ریونیو ریکارڈ میں کوئی مسئلہ ہے کلیریکل مسٹیک کا، اگر اس میں دھوکہ فراڈ نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تھرڈ جو ہمارا آپشن جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ جو آپ چیک کر رہے ہیں، اگر کمپیوٹر پہ چیک کر رہے ہیں تو یہ صحیح چیک ہی نہیں کر رہے، کیونکہ صحیح چیک کرنے کا طریقہ میں آلریڈی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہاں پہ بھی تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب آپ یہاں پہ کمپیوٹر پر اس پہ جو ہے ویب سائٹ پر آئیں تو یہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ، تحصیل، موضع سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آئی ڈی کارڈ نمبر پٹ کر کے سرچ کر رہے ہوں، صرف آئی ڈی کارڈ نمبر پٹ، اور یہاں پہ اگر ریکارڈ شو نہیں ہو رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ریکارڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ نمبر پٹ کرنے کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں تو نہیں ہوتا، لیکن صرف نام سرچ کرتے ہیں تو ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ ریونیو ریکارڈ میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر موجود نہیں ہے، نام موجود ہے، ولدیت موجود ہے، یا کاسٹ بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تو یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف آئی ڈی کارڈ نمبر سے سرچ کر رہے ہیں، تو آپ نے نام سے بھی سرچ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا ریکارڈ کم شو ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ سمپل آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں، یہاں پہ سرچ کرتے ہیں، 2 کھیپٹوں میں ملکیت آپ کی شو ہو جائے اور اصل میں 4 کھیپٹوں میں مالک ہوں آپ، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ 2 کھیپٹوں میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ان کے ریکارڈ میں موجود ہے، باقی 2 کھیپٹوں میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر موجود نہیں ہے ریکارڈ میں، تو آپ نے نام سے سرچ کرنا ہے۔ تو نام سے سرچ کریں گے تو باقی 2 کھیپٹیں بھی آپ کے پاس سامنے آ سکتی ہیں۔ اب ایک تو یہ ہو گیا آئی ڈی کارڈ نمبر، اور دوسرا یہ کہ جو ہے صحیح نام کے علاوہ جب آپ نام کو بھی لکھیں تو تھوڑا سا اس کو چینج کر کے لکھیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر نام آپ عبد الرحمن سرچ کر رہے ہیں تو عبد الرحمن ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے جس میں کھڑی زبر آ سکتی ہے اور جو ہے الف نہیں آتی میم کے بعد، تو اور جو ہے اس کو چینج کر کے عبد الرحمن لکھیں، یعنی کہ الف لام رے ہے میم الف نون، ایسا بھی لکھیں، کھڑی زبر اس میں نہ ڈالیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمپیوٹر والے ہیں انہوں نے آپ کا نام اس طرح لکھا ہو، کئی دفعہ ہو سکتا ہے کسی کمپیوٹر والے نے اس طرح لکھا ہو، تو یہ چینج ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ ایسا لکھیں تو ہو سکتا ہے آپ سپیس دے رہے ہوں یا کمپیوٹر والے نے سپیس دے دی ہو عبد کے بعد اور الرحمن، یعنی عبد اور عبد الرحمن میں سپیس ہوگی ہو، تو سپیس سے بھی آپ ایگزیکٹ ڈیٹا فیچ نہیں کر سکیں گے، وہاں سے نہیں لا سکیں گے، تو یہ مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اگر عبد الرحمن اس طرح آپ لکھ رہے ہیں تو بھی آپ سپیس دے رہے ہیں، یا انہوں نے سپیس دے دی ہے تو بھی آپ اس مسٹیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، صرف رحمان لکھنا ہے، صرف رحمان لکھ دیں یا رحمان لکھ دیں یا رحمان، ایسے مطلب اس طرح مختلف الفاظ کو، مختلف جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے چینج کر کے شارٹ کر کے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا نام ہے سمیرہ، میں ایگزامپل کے طور پر تو سین میم یہ رے الف ہے سمیرہ، اور سین میم یہ رے ہے بھی ہے، تو دونوں نام سے سرچ کریں۔ تو اس طرح آپ نام کو چینج کر کے آپ ڈیٹیلڈ ویڈیو میری یہ والی دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے صحیح طریقہ کیا ہے، ریکارڈ شو کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پہ جو 4تھ ریزن میں نے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ تھا، لیکن بعد میں پہلے ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہیں تھا لیکن بعد میں کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، تو بعد میں کمپیوٹرائز ہو گیا۔ تو اس سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب کمپیوٹرائز ڈیٹا ہوا تھا تو پٹواری سے ریکارڈ لے کے سارا جو ہے اپ ڈیٹ ہوا تھا کمپیوٹر سیکشن میں، راضی ریکارڈ والوں نے اپنے پاس جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا تھا، یعنی مینول سے پٹواری جو ہاتھ سے لکھتے تھے وہ والا ڈیٹا کمپیوٹر والوں نے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، اس کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس دوران کمپیوٹر والوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے کہ سارا ریکارڈ انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا، کچھ کیا یا کچھ کرتے کرتے کوئی مسٹیک ہوگی۔ تو یہ مسٹیک اگر ہوئی ہے، کوئی کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے، اس میں کوئی دھوکہ فراڈ سے کسی اور کے نام پہ منتقل نہیں ہوئی، ایسے کچھ سچویشن نہیں ہے بلکہ کلیریکل مسٹیک ہے، تو آپ نے اس سچویشن میں بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو
اپلیکیشن دینی ہے کہ یہ ریکارڈ میں درستگی کی جائے یا ہمارا ریکارڈ شو نہیں ہو رہا کمپیوٹر پہ، تو اس کو جو ہے ہماری ملکیت پوری کی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ فراڈ سے ہو تو آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے، سوٹ فائل کرنا ہے سول کورٹ میں۔ سول کورٹس الگ ہیں، ریونیو کی کورٹس الگ ہیں۔